سورہ النازعات تعارف. سورہ النازعات مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 46 آیات ہیں، 197 کلمات ہیں، 753 حروف ہیں. یہ سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی اور موت اور موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے اس میں گفتگو ہے، اور گزشتہ قوموں کو کچھ واقعات بھی یاد کرائے گئے. خواص اس کے یہ ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا سے جاؤں تو ایمان میرا سلامت ہو، جو مرد جو عورت یہ چاہتی ہو تو ہر پیر والے دن مغرب کی نماز کے بعد ایک بار اس کو جو پڑھے اس کا ایمان سلامت ہوگا. دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جمعرات کو 11 بار پڑھو، اللہ پاک دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے. سورہ النازعات رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورہ النازعات رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلدی پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے. کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا ہم جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا؟ اس نے سر اٹھایا، اس سے کہے کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے. پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹھ دی، اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا. بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے. سورہ النازعات رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع میں بھی قسمیں اٹھا کر اور قسموں کا تذکرہ فرما کر یہ ذکر فرمایا ہے کہ قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچیں، یعنی فرشتوں کی. والناشطات نشطا، آرام سے بند کھولیں، زور سے جان کھینچیں کافر کی، آرام سے بند کھولیں ایمان والے کی. والسابحات سبحا، آسانی سے پیریں. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں. کافر کی روح لے کر چلتے ہیں تو آسمان میں جب چڑھتے ہیں آواز آتی ہے کس کو لائے ہو؟ کافر کی روح. پھینک دو اس کو زمین کے تیسرے سب سے زیادہ جو نیچے والا کونا ہے، آخری زمین ہے، اسفل سافلین، وہاں پھینک دو اس کو. اور فالسابقات سبقا،
پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، ایمان والے کی روح جاتی ہے، کون ہے؟ ایمان والا ہے، کھول دو دروازے، اسی کے لیے تو ہے سب کچھ۔ فالمدبرات امرا، کام کی تدبیر کریں، کام کی تدبیر کریں۔ کون کاموں کی تدبیر کرنے والا؟ فرشتے، ان کے بارے میں کہ ایمان والوں کے کاموں کی وہ تدبیر کرتے ہیں۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایمان والے بندوں کے کاموں کی تدبیریں فرشتوں کے سپرد ہیں تو کچھ بندے بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے کاموں کی تدبیر سونپ رکھی ہے، وہ مسلمانوں کے کام آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے کام آتے تھے، دوسرے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، ایسے لوگ دین کی یا دنیا کی خدمت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، وہ لوگ جس وقت قیامت کے دن آئیں گے، اولئک هم الآمنون من عذاب اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے جو بھی گناہ ہوئے، چونکہ تم نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے، ہم تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، آج عذاب سے تمہیں بچاتے ہیں۔ اور پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو قیامت میں کھڑا بھی نہ رہنے دو، فوراً سواریاں لاؤ، میرے بندوں کی تکلیفیں دور کرتے تھے، آج ان کی تکلیف ہم دور کرتے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جا رہا ہے۔